دین کا ستون مسلمانوں کی اجتماعی طاقت اور دشمنوں کے مقابلے میں سامان دفاع عوام الناس ہی ہوتے ہیں، لہٰذا تمہارا جھکاؤ انہی کی طرف ہونا چاہیے اور تمہارا رجحان انہی کی طرف ضروری ہے۔ رعایا میں سب سے زیادہ دور اور تمہارے نزدیک بغض و دشمنی کے لائق اس شخص کو ہونا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے عیوب کا تلاش کرنے والا ہو، اس لیے کہ لوگوں میں بہرحال کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور ان کی پردہ پوشی کی سب سے بڑی ذمہ داری والی پر ہے۔ لہٰذا خبردار، جو عیب تمہارے سامنے نہیں ہے اس کا انکشاف نہ کرنا۔ تمہاری ذمہ داری صرف عیوب کی اصلاح کر دینا ہے اور غائبات کا فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے ان تمام عیوب کی پردہ پوشی کرتے رہو جس طرح اپنے عیوب کی پردہ پوشی کی پروردگار سے تمنا کرتے ہو۔ لوگوں کی طرف سے کینے کی ہر گرہ کو کھول دو اور دشمنی کی ہر رسی کو کاٹ دو، اور جو بات تمہارے لیے واضح نہ ہو اس سے انجان بن جاؤ، اور ہر چغل خور کی تصدیق میں عجلت سے کام نہ لو کہ چغل خور ہمیشہ خیانت کار ہوتا ہے، چاہے وہ مخلصین ہی کے بھیس میں کیوں نہ آئے۔ مشاورت، دیکھو اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شامل نہ کرنا کہ وہ تم کو فضل و کرم کے راستے سے ہٹا دے گا اور فقر و فاقے کا خوف دلاتا رہے گا، اور اسی طرح بزدل سے مشورہ نہ کرنا کہ وہ ہر معاملے میں کمزور بنا دے گا، اور حریص سے بھی مشورہ نہ کرنا کہ وہ ظالمانہ طریقے سے مال جمع کرنے کو بھی تمہاری نگاہوں میں آراستہ کر دے گا۔ یہ بخل، بزدلی اور طمع اگرچہ الگ جذبات و خصائل ہیں، لیکن ان کا قدر مشترک پروردگار سے سوء ظن ہے، جس کے بعد ان خصلتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ وزارت، اور دیکھو تمہارے وزراء میں سب سے زیادہ بدتر وہ ہے جو تم سے پہلے اشرار کا وزیر رہ چکا ہو اور ان کے گناہوں میں شریک رہ چکا ہو، لہٰذا خبردار ایسے افراد کو اپنے خواص میں شامل نہ کرنا کہ یہ ظالموں کے مددگار اور خیانت کاروں کے بھائی بند ہیں، اور تمہیں ان کے بدلے بہترین افراد مل سکتے ہیں جن کے پاس انہی کی جیسی عقل اور کارکردگی ہو اور ان کے جیسے گناہوں کے بوجھ اور خطاؤں کے انبار نہ ہو۔ نہ انہوں نے کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہو اور نہ کسی گناہ کار کا اس کے گناہ میں ساتھ دیا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بوجھ تمہارے لیے ہلکا ہوگا، اور یہ تمہارے بہترین مددگار ہوں گے اور تمہاری طرف محبت کا جھکاؤ بھی رکھتے ہوں گے اور اغیار سے انس و الفت بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ انہی کو اپنے مخصوص اجتماعات میں اپنا مصاحب قرار دینا، اور پھر ان میں بھی سب سے زیادہ حیثیت اسے دینا جو حق کے حرف تلخ کو کہنے کی زیادہ ہمت رکھتا ہو اور تمہارے کسی ایسے عمل میں تمہارا ساتھ نہ دے جسے پروردگار اپنے اولیاء کے لیے ناپسند کرتا ہو، چاہے وہ تمہاری خواہشات سے کتنا ہی زیادہ میل کیوں نہ کھاتا ہو۔ مصاحب، اپنا قریبی رابطہ اہل تقوی اور اہل صداقت سے رکھنا، اور انہیں بھی اس امر کی تربیت دینا کہ بلا سبب تمہاری تعریف نہ کریں اور کسی ایسے بے بنیاد عمل کا غرور نہ پیدا کروائیں جو تم نے انجام نہ دیا ہو، کہ زیادہ تعریف سے غرور پیدا ہوتا ہے اور غرور انسان کو سرکشی سے قریب تر بنا دیتا ہے۔ دیکھو خبردار، نیک کردار اور بد کردار تمہارے نزدیک یکساں نہ ہونے پائیں، کہ اس طرح نیک کرداروں میں نیکی سے بددلی پیدا ہوگی اور بد کرداروں میں بد کرداری کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ ہر شخص کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا جس کے قابل اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے، اور یاد رکھنا کہ حاکم میں رعایا سے حسن ظن کی اسی قدر توقع رکھنا چاہیے جس قدر ان کے ساتھ احسان کیا ہے، اور ان کے بوجھ کو ہلکا بنایا ہے، اور ان کو کسی ایسے کام پر مجبور نہیں کیا ہے جو ان کے امکان میں نہ ہو۔ لہٰذا تمہارا برتاؤ اس سلسلے میں ایسا ہی ہونا چاہیے جس سے تم رعایا سے زیادہ حسن ظن پیدا کر سکو، کہ یہ حسن ظن بہت سی اندرونی زحمتوں کو قطع کر دیتا ہے، اور تمہارے حسن ظن کا بھی سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے ساتھ تم نے بہترین سلوک کیا ہے، اور سب سے زیادہ بدظنی کا حقدار وہ ہے جس کا برتاؤ تمہارے ساتھ خراب رہا ہو۔ دیکھو کسی ایسی نیک سنت کو مت توڑ دینا جس پر اس امت کے بزرگوں نے عمل کیا ہے اور اسی کے ذریعے سماج میں الفت قائم ہوئی ہے اور رعایا کے حالات کی اصلاح ہوئی ہے، اور کسی ایسی سنت کو رائج نہ کر دینا جو گزشتہ سنتوں کے حق میں نقصان دہ ہو، کہ اس طرح اجر اس کے لیے ہوگا جس نے سنت کو ایجاد کیا ہے، اور گناہ تمہاری گردن پر ہوگا کہ تم نے اسے توڑ دیا ہے۔